بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس پروگرام کے ذریعے علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہم سنیں گے، اس کے علاوہ کمپٹیشن بھی ہوگا، کلام بھی ہم سنیں گے، اور اچھی سی نیتیں ہم الحمدللہ اس پروگرام کے سٹارٹ پہ کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نیت کر لیتے ہیں اچھی تاکہ ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا ثواب کا ذریعہ بنے۔ کہ حدیث پاک ہے بخاری شریف، اس کی جو پہلی حدیث ہے نا پیارے بچوں، تو اس حدیث کا ایک پارٹ یہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے۔ اعمال ڈیپینڈڈ ہیں کس پر؟ نیت پر، کہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ایک اچھا کام، جائز کام بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام میں ہمیں بیٹھنا ہے، شرکت کرنی ہے، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پیارے بچوں دیکھیں بھی، سیکھیں بھی اور ثواب بھی حاصل کیجئے۔ اچھی نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور جو بات یاد رہے گی پرفیکٹ ہے، 100% ہوگی، تو اپنے دوستوں تک، اپنے فیملی تک بھی انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اسٹارٹ لیتے ہیں اس سیگمنٹ سے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں محمد اویس عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی، کون سے پارے کی آپ آج تلاوت سنائیں گے ہمیں؟ پارہ نمبر 28۔ پارہ نمبر 28 کی، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ تلاوت سننی ہے، ہو سکے تو ہاتھ باندھ کے، آنکھیں بند کر کے، بالکل توجہ اگر تلاوت پر ہوگی تو انشاءاللہ دل کے اندر اللہ پاک کی محبت مزید بڑھے گی، اور قرآن پاک کی محبت بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ جی شروع کیجئے اویس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی، اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کے نور سے پر نور فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک روزانہ کرنا یہ اپنی روٹین کے کاموں میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ جو بچے مدرسے جاتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو تو بہت سارا وقت قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، بعض بچے نا اس سے بھاگتے ہیں، آج مدرسے کی چھٹی چاہیے مجھے، آج مدرسے نہیں جانا۔ کبھی جھوٹ بول دیں گے، امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی بول دیں گے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی بول دیں گے مجھے بخار ہو رہا ہے، کبھی بولیں گے مجھے تھکن ہو رہی ہے۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ سچ بھی ہوں، تو اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا تو ویسے گناہ ہے اور ویسی بری بات ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں شیطان روکتا ہے، ہمیں شیطان کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف بندہ بڑھتا ہے، یعنی اس کی طرف، اس کی باتوں کی طرف بڑھتا ہے، عمل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جنت میں جائے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب لوگ کہاں جائیں؟ میرے ساتھ دوزخ میں جائیں، جہنم میں جائیں۔ تو وہ ہمیں قرآن پاک سے دور کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، مدرسۃ المدینہ جانا چاہیے، اپنے مدرسے جانا چاہیے، چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی محبت مزید بڑھائے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہمیں قرآن پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا ہے کمپٹیشن، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور آج ہمارے ساتھ اس کمپٹیشن میں کون ہے؟ آئیے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ حسن رضا اتاری۔ حسن رضا اتاری، اور آپ ہیں حسان رضا اتاری۔ تو ماشاءاللہ دونوں بچے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر، اور دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ تو آج مقابلہ ہے بچوں حسن رضا کے درمیان، اور تو آج ماشاءاللہ دونوں بچوں کے ساتھ جو سپورٹ کرنے والے بچے ہیں وہ بھی بہت تعداد میں ہیں، یعنی تعداد زیادہ ہے، تو دونوں کو سپورٹ کریں گے۔ جو میرے رائٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سپورٹ کریں گے کن کو؟ حسن بھائی کو، اور آپ بچوں سپورٹ کریں گے کن کو؟ حسان بھائی کو۔ لیکن سپورٹ کرنا ہے آپ کو ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے، یعنی آپ کو سبحان اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے ان کے درست جواب پر، تو اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے کہیں گے تو ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ تو شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور پہلا شعر ہے حسن بھائی کے لیے۔ میں آپ کو شعر کا ایک پارٹ سناؤں گا، پہلا مصرع سناؤں گا، اور آپ کو مکمل کرنا ہوگا۔
ہم چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں. ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پر گزاری ہے. جواب درست ہے. سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا. یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی. یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی. جواب درست ہے. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری طرز جالی. میں اگر آتا ہو تو پڑھیں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. اب درست ہے. دہن میں زما تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. داغن میں صفا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. داغن میں صفا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جواب درست ہے. جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر. اس میں ہے نبی کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا. غلطی ہو رہی ہے حسن بھائی آپ سے صحیح کیجیے. اس میں ہے مصطفیٰ کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا. سبحان اللہ. میٹھا مدینہ مرحبا. لیکن آپ سے پھر غلطی ہو رہی ہے. اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا. بھائی کسی نے ہیلپ نہیں کرنی بھائی. ہاں خود جواب دینا ہے. اگر آپ نے کسی کے ہیلپ لی تو آپ کا جواب ویسے ہی غلط شمار کر دیا جائے گا. جی ہو سکتا ہے جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہو وہ بھی غلطی کر رہا ہو تو اپنے سے ہی آپ کو جواب دینا ہے. اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا. آپ نے شعر جو مکمل کیا ہے اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا اور ان کا جواب درست ہے. ہم سیاہ کاروں کی بخشش کی کوئی صورت نہیں. ناز ہے تیرے کرم پر رحمت للعالمین. ناز ہے تیرے کرم پر رحمت للعالمین. جواب درست ہے. ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. بالکل پیارے آقا کے علاوہ بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. لیکن آپ سے شعر میں غلطی ہو رہی ہے. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. جواب درست ہے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا لگے غورے دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعر صحیح مکمل کر دیا ہے اور جواب درست ہو گیا ہے آپ کا بھی. اب ہے دونوں بچوں کے لیے ایک ایک شعر. جو غلطی کرے گا
وہ بیک ہو جائے گا، یعنی وہ پیچھے رہ جائے گا اور اگلا ونر ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں نے ہی صحیح جواب دیے تو مقابلہ برابر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے جوابات کیا آتے ہیں، آنسر کیا آتے ہیں اور مقابلے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ہے شعر حسن بھائی کے لیے، آخری شعر۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ حسن بھائی کے جواب درست ہو گیا ہے۔ اور اب باری ہے حسان بھائی کی۔ آپ کا شعر اگر آپ نے صحیح مکمل کیا، جواب صحیح دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور جواب غلط آ گیا تو ونر ہو جائیں گے حسن بھائی، اور حسان بھائی آج بیک ہو جائیں گے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے گئے۔ اچھا آپ کا شعر صحیح ہے یا مکمل آپ نے صحیح کیا یا نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کون سی گلی کا ذکر ہو رہا ہے؟ مدینے کی۔ مدینے کی گلی کا جواب درست ہے۔ ہم اس گلی کے یعنی مدینے کی گلی کے گدا ہیں جہاں پر مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ بھی کیا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح جواب دیا ہے کہ وہ گلی مدینے کی گلی ہے، اور آپ نے جو شعر پڑھا ہے اور جو شعر مکمل کیا ہے وہ بھی جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں بچوں نے بہت زبردست تیاری کی اور سارے ہی اشعار صحیح پڑھے، اور آج کا مقابلہ بچوں کیا ہو گیا ہے، برابر، اور حسن بھائی اور حسان بھائی دونوں ہی ونر ہو گئے۔ اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم جہاں بچوں سے اشعار سنتے ہیں، وہیں ہم یہاں پر اس سیگمنٹ کے اندر ایک نعت خواں سے کلام بھی سنتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن بھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بھائی آج کون سے کلام کی تیاری کر کر آئے ہیں۔ جی عبد الرحمن بھائی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جھوم جھوم کے پڑھنا ہے اور مدینہ پاک کا تصور کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں گے، آنکھیں بند کر کے مدینہ کا تصور ہو اور گنبد خضرا کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تو یعنی آپ وہاں سوچیں کہ آپ مدینہ پاک میں ہیں اور مدینہ پاک میں کھڑے ہو کر آپ یہ کلام سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، انداز یہ جاوانا، بے خود کیے دیتے گئے، رکھ لوں دل میں تجھے
رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائے تھے کیوں آنکھ ملائے تھی کیوں آگ لگائے تھے اب رخ کو چھپا بیٹھے بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر گو لبوں پر گو جب جان لبوں پر گو تم سامنے آ جانا یہ مریض مر لگا گئے تیرے ہاتھ میں شفا گئے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے سب ستا رہے میرا دل دکھا رہے تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے جب جانے لبوں پر گو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے اجمیر کا ساکی گو اجمیر کا ساقی گو بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے گئے بے خود کیے دیتے گئے انداز کی جامانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک کے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور جزاک اللہ عبد الرحمن بھائی آپ نے اتنا پیارا کلام پڑھا اللہ آپ کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے اور جو مدنی چینل پہ ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار با ادب با ذوق مدینہ پاک کا سفر نصیب فرمائے آمین کوئی گیا مدینہ آپ میں سے ایک بھی نہیں گیا ابھی تو اوہو انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج بھی عطا فرمائیں اور اسی سال ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ اور پیارا پیارا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے آمین 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 ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں
ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ آج ہمارے ساتھ کون ہیں اس سیگمنٹ کے اندر؟ آئیے پہلے ان کا تعارف سنتے ہیں، وہ کیا بتائیں گے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا نام؟ انوار رضا اتاری۔ انوار رضا اتاری، تو آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کا معجزہ سنیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مبارک انگلیوں کا معجزہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی انوار بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسپیشل پرفارمنس۔ آج کی پرفارمنس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کا معجزہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیارے بچوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود پیالے کے علاوہ وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ ارشاد فرمایا، ہم لوگ 1500 تھے، لیکن اگر ہماری تعداد 1,00,000 ہوتی تو بھی وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا معجزہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والے پانی سے کبھی 70، کبھی 80، کسی موقع پر 300 اور کبھی 1500 خوش نصیبوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ انوار بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا معجزہ سنایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے بچوں، ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی ایک معجزہ سنا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تھا لعاب دہن، یعنی آپ کے مبارک تھوک میں جو اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ اور آج جو انوار بھائی نے ہمیں واقعہ سنایا، معجزہ سنایا، اس میں ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ کمال دیا تھا، یہ خوبی دی تھی کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں کیا بات ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے انسان بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ آپ کون تھے؟ انسان۔ لیکن صرف انسان نہیں تھے، آپ نوری بشر یعنی نوری انسان تھے، یعنی آپ نور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ نور۔ ہاں، یعنی آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، عام لوگوں کی طرح آپ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ دیکھیں نا، انگلیاں ہیں، ہماری انگلیوں سے کچھ بھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی ہو، آپ اس پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ پانی گندا ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں تو کیا کوئی پانی پیے گا ہمارا؟ نہیں۔ اور یہ گڈ مینرز میں بھی نہیں آتا، تو بیڈ مینرز ہے نا کہ آپ نے کیا کیا، پانی میں اپنی انگلیاں ڈال دیں۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنی انگلیاں ڈال دیں تو اس پانی کو پینے کی خواہش سبحان اللہ سب کے دلوں پہ آئے کہ مجھے یہ پانی مل جائے، مجھے یہ پانی مل جائے، کیونکہ وہ پانی جس میں آپ کی مبارک انگلیاں پڑی بچوں، وہ پانی تو بہت ہی شفا والا ہو گیا، بہت ہی
برکت والا ہو گیا. اچھا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ افضل پانی کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے زیادہ افضل پانی کون سا ہے؟ آپ بتا دو پیچھے والے. جی آب زمزم. آب زمزم. انہوں نے کیا کہا؟ آب زمزم. اور جی پیارے بچوں آب زمزم بہت برکت والا پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, ان کی مبارک ایڑیوں سے کیا ہوا؟ زمزم جاری ہوا. اور آج دنیا بھر میں حاجی عمرہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں, وہ پانی پیتے ہیں, اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں اور بوتلوں میں ڈال کے دیتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں. بڑا برکت والا پانی ہے. لیکن پیارے بچوں سب سے افضل پانی یہ نہیں ہے, بلکہ سب سے افضل پانی وہ پانی ہے. انوار بھائی آپ بھی بتا دیں. جی وضو کا بچا ہوا پانی. انہوں نے کہا وضو کا بچا ہوا پانی. لیکن پیارے بچوں وہ پانی بھی نہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر. جی چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پیارے بچوں سب سے افضل پانی جو سب سے زیادہ برکت والا ہے, فضیلت والا ہے, وہ پانی ہے جو ہمارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا. وہ پانی بارش کے پانی سے بھی افضل ہے, وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے. تو پیارے بچوں ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں, بلکہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں سب مل کے انشاءاللہ. ایک شعر برکت کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم پانے کے لیے مل کے پڑھیں گے قصیدہ بردہ شریف کا. جی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کے جانب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب رضا اتاری. چھوٹے سے بچے یہ ہمیں سنائیں گے جو ان کو یاد ہے, اور بچوں پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے, جو ہم اس کو دہرائیں گے, یاد کریں گے. اور یہ دعا ہے ایک, وہ کون سی دعا ہے یہ بتائیں گے ہمیں حسیب رضا, اور پھر وہ دعا بھی ہمیں سنائیں گے اور ہمیں پڑھائیں گے بھی. چلیں حسیب رضا آپ یہاں آ جائیں میرے پاس. شاباش ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسیب رضا آپ یہاں کھڑے ہوں گے. اچھا آپ کون سی دعا سنائیں گے؟ پہلے مائک کو بتائیں. سونے سے پہلے کی دعا. بچوں سونے سے پہلے کی دعا سنائیں گے ہمیں. آپ کو سننا ہے لیکن سونا نہیں ہے. آپ کو سننا ہے مگر سونا. پتہ لگ رہا آپ نے دعا پڑھی اور سو گئے تو ہمارا پروگرام کا کیا ہوگا؟ تو ابھی سونا نہیں ہے, ابھی جاگنا ہے. اور ابھی یہ دعا پڑھنی اس نیت سے ہے کہ ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے. اگر یاد تھی تو ریوائز ہو جائے, پکی ہو جائے. اچھا یہ چھوٹے بچے ہیں تو اپنے انداز میں ہمیں پڑھائیں گے, سنائیں گے, تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہ دعا پڑھاؤں گا اور اس کو ہم صحیح طور پر پڑھیں گے. جی چلو دعا پڑھائیں. کون سی ہے؟ اللہم بسمک اموتو وأحیا. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, دعا صحیح پڑھی ہے.
دوبارہ ہمیں پڑھائیں گے اللہم اللہم بسمکا بسمکا اموتو اموتو و احیا. و احیا. ماشاء اللہ. کس کس کو یاد ہو گئی یہ دعا؟ ارے ماشاء اللہ، کئیوں کو پہلے سے یاد ہوگی. تو دوبارہ پڑھیں گے، 2-3 بار ہم پڑھیں گے اور پھر ہم آپ میں سے کسی سے ہم سنیں گے. ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں گے. اللہم اللہم بسمکا بسمکا اموتو اموتو و احیا. و احیا. 2 بار ہو گیا. ماشاء اللہ. اب لاسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں گے. اللہم اللہم بسمکا بسمکا اموتو اموتو و احیا. و احیا. ماشاء اللہ. میں آپ کو ایک بار پڑھاتا ہوں تاکہ جو اگر کچھ کمزوری رہ گئی ہو تو وہ بھی صحیح ہو جائے. اللہم اللہم بسمکا. بسمکا جب بعض پڑھتے ہیں بِاسْمِکَ تو صحیح لفظ ہے بسمکا. اللہم اللہم بسمکا بسمکا اموتو اموتو و احیا. و احیا. بچوں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا، ترجمہ ہے، بہت پیارا ہے. وہ یہ ہے اللہم، اے اللہ، بسمکا، تیرے نام کے ساتھ، تیرا نام لیتے ہوئے، اموتو، میں مرتا ہوں، و احیا، اور جیتا ہوں، یعنی میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. یعنی آپ کا جو آخری کام ہے سونے سے پہلے وہ کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنا ہے. آپ نے دعا پڑھی اللہم، اے اللہ، اللہ کو یاد کیا، بسمکا، تیرے نام کے ساتھ، اموتو، میں سوتا ہوں، و احیا، اور میں جاگتا ہوں، میں جیتا ہوں اور میں مرتا ہوں، یعنی میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں. اب اس تصور کو، اس ٹرانسلیشن کو، اس ترجمے کو اگر ذہن میں رکھ کے ہم یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ نیند کتنی پیاری آئے گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. اچھا ایک اور چیز ہے حسین رضا بھائی، یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے ہمیں اور کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات انہوں نے بتائی ہے کہ اسے کہتے ہیں پہلا کلمہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ یعنی سونے سے پہلے دعا بھی پڑھ لی آپ نے اور اللہ پاک کے ایک ہونے کو بیان کر دیا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ پاک کے رسول ہیں. اب آپ نے یہ دعا پڑھی، آپ نے کلمہ پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اب آپ سو گئے. اور کس نیت سے سوئے؟ اس نیت سے نہیں کہ اسکول کے لیے اٹھوں گا، یعنی اسکول تو جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، چھٹی نہیں کرنی ہے، لیکن سوتے وقت یہ نیت نہیں کریں کہ میں اسکول کے ٹائم پہ اٹھوں گا، بلکہ کیا نیت کریں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا. کیا نیت کرنی چاہیے؟ تو انشاءاللہ اس نیت سے سوئیں گے، دعا پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں نیند بھی اتنی میٹھی میٹھی آئے گی کہ انشاءاللہ مدینے کی زیارت بھی ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی. تو بعض بچے بولتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں لیکن نیند پوری نہیں ہوتی، ایکٹیو نہیں ہوتے، صبح سستی ہو رہی ہوتی ہے. تو جہاں ٹائم پہ سونا چاہیے وہیں پر ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے سونا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں، آج کل بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کا لاسٹ کام جو ہوتا ہے، لاسٹ ورکنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے موبائل استعمال. یا بعض بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ گیم کھیلتے کھیلتے اب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی اتنے تھک جاتے ہیں موبائل سے، مگر موبائل نہیں چھوڑتے، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، موبائل یہاں گرا ہوا ہوتا ہے. تو بچوں یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارا جو آخری کام ہو اور جو پہلا کام ہو، بلکہ سارے ہمارے وہ کام ایسے ہونے چاہیے جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہوں، ناراض کرنے والے نہ ہوں. تو پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، حسیب بھائی آپ تشریف رکھی جگہ پر. جزاک اللہ، آپ نے ہمیں دعا یاد کروائی. تشریف رکھیں. پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پروگرام کی برکتیں عطا فرمائے اور جو باتیں ہم نے سیکھیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اینڈ ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، مزید باتیں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے،
مزید باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل۔